بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ میرے اکثر بیرون ممالک کے جب سفر ہوتے ہیں اس میں مجھے ایسے مریض میرے سے ملتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیرون ممالک میں ہیں، جیسے جرمنی سے جرمنی کی وزٹ میں بھی ایسا ہوا کہ وہاں ہمیں ایسے مریض ملے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کی دیسی جو ادویات ہیں وہ نہیں ملتی، آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیں جو وہاں سے ہمیں آسانی سے مل جاتا ہو، اور ہم ایسی ادویات خرید بھی نہیں سکتے۔ جو آپ کی ادویات جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ وہ دیسی ہوتی ہیں اور دیسی ادویات کو لے جانے کے لیے آسانی سے دوسرے ممالک میں نہیں لے جایا جا سکتا، اس وجہ سے آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو ہمیں ہماری پریشانی یا مشکل کو آسان کر دے۔ یا سب سے پہلے تو میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو دیسی جو نسخہ جات ہیں وہ بے ضرر ہوتے ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو جن افراد کو یہ جو مسائل ہوتے ہیں جنسی کمزوری کے حوالے سے، اس کے لیے میں آپ کو جو نسخہ ہے وہ بتا رہا ہوں، اور یہ ان افراد کو بہت مفید ہے جو جن کا عضو کسی وجہ سے کمزور ہو یا ویکنس، مردانہ کمزوری کے شکار ہو جاتے ہیں مرد، ان کا مسئلہ وجہ اس کی جو بھی ہو، خاص طور پہ ایسی وجہ بنتی ہے کہ جنہیں کثرت جنسی مشاغل کی وجہ سے ویکنس اپنی بدن میں بڑھا لی ہوتی ہے، اور وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ویکنس نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے ویکنس کا۔ تو اس کو یہ ٹھیک کرے گا اگر اس کے عضو خاص میں ڈھیلا پن ہے، اس کے لیے وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ عضو خاص کو سخت کرنے کے لیے یہ جو نسخہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی آسان نسخہ آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نسخہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب نسخہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی طبیب سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور نسخے کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں۔ اس کے بعد آپ اسی نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اس نسخے کو سب مزاج کے لوگوں کے مطابق بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ سب مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گرم مزاج کے لوگ بھی استعمال کریں یا ٹھنڈے مزاج والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اہم ترین 3-4 باتیں ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں بھی بہت ضروری۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جریان یا اطلاعون کی شکایت ہے وہ اور اس نسخے کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو جریان ہے یعنی قطرے آتے ہیں، خاص طور پہ اپنی یعنی پارٹنر کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں تو ڈراپنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ اس کو یوز نہ کریں، وہ گرم مزاج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور شوگر کے علاوہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں، باقی سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شوگر والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، صرف ہائی بلڈ پریشر والے اس کو یوز نہ کریں۔ نہایت ہی سادہ اور آسان نسخہ ہے، اس میں صرف 2 چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے وہ بہت سمپل کامن استعمال کی ہے، وہ ہے کالی مرچ، اور یہ موسم کے مطابق ہے۔ آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے حوالے سے یہ نسخہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور کالی مرچ دوسرے نمبر پہ ہے سونڈ، یعنی جس کو ادرک کہا جاتا ہے۔ ادرک اور سونٹ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے لے لینی ہیں، اور اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ جتنی مقدار میں آپ نے لینی ہو، دوا تیار کرنی ہو، اتنی مقدار میں لے لیں، اور آپ بازار سے خرید بھی سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ اور ویسے جو میں ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو 4 یا 5 تولہ لے لینی چاہیے کالی مرچ، اور 4 یا 5 تولہ ہی سونٹ لے لینی چاہیے۔ دونوں چیزیں آپ نے اچھی طرح باریک کر کے کسی بوتل میں علیحدہ علیحدہ مکس نہیں کرنی، علیحدہ علیحدہ رکھ لیں، اور گھر میں یہ اجزاء اگر آپ کے پاس ہو تو آپ جو ہے یہ گھر سے ہی استعمال کر لیں، نہیں تو سعودی عرب میں اور جرمنی میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں گھر کے استعمال میں، کچن کی چیزیں، تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ یورپ میں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور اس کا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ استعمال کریں،
اور اپنی ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ کی ریسرچ اور میں نے جو نسخہ بتایا ان دونوں کو آپس میں کوئی تضاد آپ کو نہیں ملے گا. ریسرچ کے بعد آپ چاہیں تو یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 سے 5 دانے آپ نے لے لینی ہیں کالی مرچوں کے, اور سونٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ نے باریک کر لینا ہے, کالی مرچوں کو بھی باریک کر لینا ہے. اندازے سے دونوں کی کالی مرچ کے 5 دانوں کے برابر نکال لیں, اور ان کو آپس میں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دہی کے اوپر چھڑک کے کھانا ہے. یعنی دہی کا 1 کپ ہو کافی ہے, اس کے اوپر آپ مکس کریں, رائتے پہ مکس کریں. نہیں تو اگر آپ کو مزاج آپ کا نازک ہے, یعنی نزلہ زکام والا مزاج ہو, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کریں تو سالن کے اوپر ہی چھڑک لیں. تو بس یہ اس کا آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے. اور آپ نے ساتھ میں جب یہ صفوف تیار ہو جائے تو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. اس کے بعد اس صفوف میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہنا ہے. اب جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھا کھانے کا. دوسرا ہے اس کو آپ نے نفس پہ مالش کس طرح کرنی ہے, یہ بھی اسی سے بنے گا. بہترین نسخہ ہے, 2 in 1 ہے, یعنی ایک نسخے سے 2 آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو عضو خاص میں سختی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے, اور اس کا ڈھیلا پن دور ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی شہد لے لیں, تقریباً 5 سے 10 قطرے شہد کافی ہے, اتنی ہو جتنی آپ کے نفس کے اوپر ایک لیپ آ سکے. تو اس کو ان دونوں نسخوں کو ملا لیں, یعنی سونٹ اور کالی مرچ کو مکس کریں اور ہانی کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے شہد جو بھی ہو, بڑی چھوٹی مکھی کا جو مل جائے آپ کو, لیکن خالص ہونا چاہیے, اس میں مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ گاڑھا سا کباب بن جائے گا. جب یہ گاڑھا کباب ہو جائے, چمک چپکنا شروع ہو جائے چمچ, تب یہ کباب تیار ہو جائے تو بس یہ آپ کی دوا تیار ہے. آپ نے یہ دوا تیار تو کر لی. اب اس کے استعمال سے پہلے چند احتیاطی تدابیر ہیں جن کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وہ بہت ضروری ہیں. تو آپ پہلے یہ سن لیجیے. سب سے پہلا کام آپ نے عضو خاص کو اچھی طرح دھو لینا نیم گرم پانی سے, اور دھونے کے بعد کسی ٹاول سے اچھی طرح مسل کے خشک کر لینا ہے. خشک کرنے کے بعد آپ نے اس دوا کو سونے سے قبل اس کا لیپ کر لیں, اطراف میں لگائیں, آگے لگائیں, نیچے والی سائڈ پہ, رگ والی سائڈ پہ نہ لگائیں. بس یہ لگا کے تقریباً 5 منٹ تک لگا رہنے دیں. اور اگر آپ کا عضو بالکل چھوٹا ہے تو کھینچ کے تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے, تو اس وقت فلیکسیبل ہو تو تھوڑا سا کھینچ کے آپ نے اس کے اوپر لیپ کرنا ہے. اس کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر دیں, اور پھر گرم انڈر ویئر پہن لیں, پھر آپ سو جائیں. صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, نیم گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے. اور اس نسخے سے اگر تھوڑی سی آپ کو جلن ہوتی ہے تو اس کو برداشت کریں. اگر اس کے استعمال سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں سی اگر نکل آتی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گری کا تیل اس کے اوپر دلا کریں, تو مالش کریں, وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ جو پھنسیاں نکلتی ہیں یہ عضو خاص کی قوت کو بڑھانے کے لیے, بلاکیج کو ختم کر رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب آپ کو پھنسیاں نکلے تو یہ نسخہ روک لیں, اور جب یہ دانے بالکل ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ یہ 15 سے 20 یوم استعمال کرنا کافی ہوتا ہے. اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس ڈائٹ جو خاص طور پہ آپ نے استعمال کرنی ہے, میں نے یہ بتایا, سونٹ اور کالی مرچ کا استعمال تو رکھیں گے, ساتھ میں آپ نے بھونا ہوا گوشت, قیمہ اور چھوٹا گوشت اور بٹیر کا گوشت, اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی ہے. بڑا گوشت استعمال نہ کریں. اس کے استعمال سے عضو خاص میں تناؤ اور سختی پیدا ہوتی ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, نفس طاقتور ہو جاتا ہے. جن افراد کا نفس نیچے سے جڑ سے کمزور ہو, پتلا ہو, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیڑھا پن بھی اس کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ نسخہ خاص طور پہ گرمائش پیدا کرتا ہے, نفس کی رگوں کو کھولتا ہے. جن کا نفس ٹھنڈا ہو گیا ہے, بالکل ناغیر مردہ کمزور ہو گیا ہے, یہ ان کے لیے بہترین ہے. اور تمام مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو احتیاطی تدابیر اور جس طرح تیاری ترکیب بتائی گئی ہے, اسی طرح اس نسخے کو آپ تیار کیجیے. چاہیں تو آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, اور طبیب سے مشورے کے بعد یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہوگا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.